وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری ایسے کھٹکتے گارے سے، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا مختلف قسم کے آتشی شعلوں کو ملا کر آگ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی ہماری درس مبارک کی نشست پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کی تخلیق کا ذکر کیا۔ پہلے ترتیب کے ساتھ چلتا رہا سورج، چاند، اس کے بعد بیلیں اور درخت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام عدل اور اللہ کی زمین کے اوپر کئی بیج اور اس سے پودوں کا نکلنا، اس مخلوقات کا ذکر کیا جس کا تعلق نباتات سے ہے، جس کا تعلق پودوں کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اناج کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد اس کائنات کی دو بہت اہم ترین مخلوقات جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان مخلوقات میں دو اہم ترین ہیں انسان اور جن۔ اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مکلف نہیں بنایا سوائے ان دو کے۔ مکلف مشکل اگر لفظ ہے تو اس کی میں وضاحت کر دوں آسان لفظوں میں۔ مکلف کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا جواب دہ بنایا گیا ہے قیامت کے لیے، جواب دے، جسے اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا اللہ کے ہاں قیامت کے روز حساب و کتاب دینا ہے، اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ تو مکلف میں صرف انسان ہیں اور جن ہیں، انہیں جا کر اللہ کے حضور حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ جب مر گئی، ختم ہو گئی، وہ بے حساب ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ جتنے بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، حشرات الارض ہیں، سب کچھ جو ہے وہ انہیں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا اللہ کے حضور، وہ بے حساب و کتاب جو ہے ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن اور انسان، ان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد ظاہر ہے یا قیامت کے بعد اللہ کے حضور جائیں گے اور اپنے میزان کا ایک ایک عمل کا جواب اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ترازو ان کا میزان لگے گا، جس کی میں نے کل پرسوں 2 دن کے درس میں وضاحت بھی کی۔ وہ میزان کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں پہلے۔ تو اس بنیاد پہ اب تخلیق انسانیت کا ذکر ہوا۔ خلق الانسان من صلصال، انسان کو بنایا کس چیز سے؟ فرمایا ہم نے انسان کو صلصال سے بنایا۔ صلصال کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی معنی آتے ہیں اہل عرب کے ہاں۔ صلصال کا جو زیادہ مشہور معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مٹی جو سخت ہو، پانی کے ساتھ بنائی گئی ہو، اور پانی اس میں سے نکال لیا جائے تو باقی جو مٹی رہ جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، جسے چکنی مٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ والی جو چکنی مٹی ہوتی ہے، جب اس میں سے پانی نکل جائے تو یہ بڑی سخت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جیسے کوئی ضرب لگائی جائے، چوٹ لگائی جائے تو اس میں سے بجنے کی آواز آتی ہے۔ تو ایسی مٹی جو سخت ہو اور اس پر چوٹ لگے تو وہ بجے اور اس کی آواز آئے، تو اسے عربی زبان میں صلصال کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی مٹی جس کے اندر ریت ملی ہوتی ہے، وہ خالص نہیں ہے، اور ایک اس کے برعکس معنی کیا گیا، ایسی ریت جس کے اندر مٹی ملا دی جائے تو اس مٹی سے ملی جو ریت ہوتی ہے
اسے بھی عربی زبان میں سلسال کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مٹی ہوتی ہے جسے اگر گوندا جائے تو یہ نرم سی رہتی ہے، نہ سخت ہوتی ہے اور نہ بالکل نرم ہو جاتی ہے، بلکہ ریت اور مٹی کے ملاپ کی وجہ سے، جسے آپ بھل بھی بول لیتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سلسال۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس طرح کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا گیا کل فخار، فرمایا یہ ٹھیکری ایسی ہے کہ گویا یہ گارے سے مل کر بنائی گئی ہے، سخت بھی ہے لیکن اس کے اندر پانی یا ملا دیا ہم نے تو جیسے گارا ہوتا ہے، گارا بنایا جاتا ہے، جس سے پہلے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ تعمیر بھی کرتے تھے، آج بھی بعض جگہ پر ہوتی ہوگی، اور لوگ اس کے ساتھ دیواروں کو لیپ کیا کرتے تھے، فرمایا چھتوں کو لیپا کرتے تھے۔ ہم نے اس کھنکھناتی ہوئی اور اس گارے والی مٹی سے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا، جو مجسمہ تھا، وہ روح پھونکنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس ایک ایسا تھا جیسے وہ ایک ٹھیکری سخت قسم کی ہوتی ہے، اور گارے سے جیسے کمہار برتن بناتا ہے تو کمہار جب اس گارے سے ایک شکل بناتا ہے برتنوں کی، اور ابھی وہ کچھ پکا لیتا ہے اور ابھی کچھ کچی ہوتی ہے، تو وہ جو اس کے پکنے اور نہ پکنے کے درمیان کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی آوا چڑھایا ہوا ہے، ابھی نہ تو وہ کچا ہے اور نہ پورے طور پہ وہ پکا ہے، بلکہ ابھی آگ کے پروسیس میں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے سلسال کل فخار۔ اللہ نے فرمایا آدم میں جب تک ہم نے روح نہیں پھونکی تھی اس وقت تک اس کا عالم یہ تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس مٹی اور اس گارے کی سی کیفیت میں تھا جو کہ آگ اور ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اندر فَأَنفَخُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، تو پھر اس آدم کا عالم کیا بن گیا؟ چند لمحے پہلے وہ ایک ٹھیکری والی مٹی کی شکل میں تھا، جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی تو اس کے بعد وہ ساری کائنات میں افضل ترین انسان بن گیا اور اشرف المخلوقات بن گیا۔ گویا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا مقام دے دیا، ساری مخلوق میں سے اشرف ہو گیا، اشرف المخلوقات بن گیا، معزز بن گیا، محترم بن گیا، شان والا بن گیا، مقام والا بن گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَنفَخُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو جب اللہ کی روح میں سے اس کے اندر روح چلی گئی تو پھر یہ ساری کائنات سے معزز، محترم اور مکرم بنا دیا گیا۔ تو اب حضرت انسان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، حضرت انسان کے پاس یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح میں سے زندہ کیا ہے۔ اب اس سے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر ایک مجسمے سے، ایک ٹھیکری والی کیفیت سے اتنا بڑا مقام دیا تو وہ صرف اس لیے دیا ہے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف اس لیے مقام والا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح عطا فرما دی۔ اب روح کے بارے میں کئی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن پاک نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الروح، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ روح کے بارے میں سوال کیا جانا جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، آج بھی بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ روح کیا ہے، مرنے کے بعد روح کہاں چلی جائے گی یا پھر واپس آئے گی، عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا، یا روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور ہمارے درس نظامی کے اندر ہمارے بڑے بڑے جو شیوخ الحدیث ہیں انہوں نے بڑی بڑی اس پر بحثیں فرمائی ہیں، اور ہمارے درسیات میں جہاں بڑے چند ایک اہم سوالات ہیں ان میں سے یہ بہت مشکل ترین سوال ہوتا ہے کہ جناب روح کے اوپر روشنی ڈالیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
कुली रूह मिन अम्र रब्बी। ए प्यारे हबीब, ये कुरान के अल्फाज हैं। ए प्यारे हबीब, ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो आप फरमाइए जो रूह है ये अम्र रब्बी है। रूह क्या है? ये अम्र रब्बी है। इस पर बड़ी लंबी बहस है। ये हमारा, अगर इस पर हम चले जाएंगे तो हमारा असल मौजू रह जाएगा जो हमारी आयत है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी पूरा एक जुमे का खुतबा, वैसे इसकी पहले वजाहत में कई दुरूस में कर भी चुका हूँ, तो इसके लिए एक अलग पूरा खुतबा जुमे का होना चाहिए। उस पर इंशाल्लाह फिर जब कभी खुतबात की जो हमारी तरतीब चलती है उसमें ये आया तो इंशाल्लाह इस पर भी पूरी बात करेंगे कि अम्र रब्बी से क्या मुराद है। क्या है हबीब, फरमा दीजिए रूह अम्र रब्बी है। इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे पूरा खुतबा रख के। आगे शायद फरमाया गया खालकल जान्न मिन मारिज मिन नार। अब दूसरी मखलूक का जिक्र आ गया, पहली का हो गया हजरत इंसान का। अब फरमाया कि हमने जिन्नों को पैदा किया मुख्तलिफ किस्म के आतिशी शोलों को मिलाकर आग से। अब अगर इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो ये होगा इंसान को मट्टी से पैदा किया, खनखनाती मट्टी से पैदा किया, बजती हुई मट्टी से पैदा किया, चिकनी मट्टी से पैदा किया, और मट्टी मिली रेत से पैदा किया, या मट्टी जो रेत से मिली थी उससे पैदा किया। ये सारी बातें। अब जिन्न की बारी आई तो फरमाया जान्न मिन मारिज मिन नार, और उसने जिन्नों को पैदा किया आग से। आग से पैदा किया जिन्न को। अब यहाँ पर ये बात की जाती है कि जिन्नात जो है ये एक अलग मखलूक है जिससे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और इनमें से इस मखलूक में जो बहुत बड़ा जिन था जो मुकर्रब फरिश्तों के साथ रहा करता था, उनका उस्ताज़ुल मलाइका भी बन गया जिन, जिसे इबलीस कहा जाता है। अब इसका मामला और आदम अलैहिस्सलाम का मामला ये बहुत शुरू सूरा अल बकरा शरीफ में इसकी तफसीर है, उसके बाद भी कई दफ़ा आई, इस पर मैं बड़ी वजाहत तफसील से कर चुका हूँ। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे की बात आई थी तो वहाँ पर भी शैतान ने यही कहा था कि खलका हू मिन तुराब व खलकनी मिन नार। ऐ अल्लाह, मैं आदम को सजदा कैसे कर लूँ? तूने उसे मट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। मट्टी जो है वो पस्तियों की जाने बढ़ती है, नीचे की जाने बढ़ती है, और आग जो है वो अपनी अज़मत और शान के लिहाज से वो ऊपर बुलंदियों की जाने बढ़ती है। तो मेरा मुकाम जो है वो बुलंद है आदम से, मैं इसको सजदा नहीं कर सकता, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तुझे सजदा कर लेता हूँ और तुझे करता भी रहा हूँ, लेकिन हुक्म यही था कि तुम्हें आदम को सजदा करना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, कुरान फरमाता है उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो काफिरीन में से हो गया। एक तो ये आम जो मशहूर चीज़ें वो बयान की जाती हैं। एक आज मैं आने से पहले तफसीर पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता एक मुफस्सिर ने लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो जिन है ये बुनियादी तौर पर ये भी जो इबलीस है ये भी जिन का जो लफ्ज़ कहा गया है, ये जिन एक कबीला है मलाइका का। जिन जो है ये मलाइका का, फरिश्तों का एक किस्म का एक कबीला है, ये एक अलग किस्म की ट्राइब है, उसका एक किस्म है ये भी फरिश्ते। और ये जो इबलीस है ये भी उसी कबीले में से था जो फरिश्तों का कबीला है, और ये जिन उसमें से। कुरान में कहा गया ना इबलीस के लिए कि काना मिनल जिन्नी, काना मिनल जिन, कि ये जो इबलीस था ये जिन्नों में से था। अब एक तो मशहूर रिवायत ये चलती है कि ये फरिश्ता नहीं है, ये जिन है। जिन्नात जो एक पूरी मखलूक है जो इस वक्त आबाद है दुनिया में, और जिन्नों में भी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, काफिर भी हैं, जैसे हमारे उस इंसानों में होते हैं। सारे मज़ाहिब हैं और मुवाहिद भी हैं, तौहीद परस्त भी हैं और मुशरिक भी हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात की जो मखलूक है जो यहाँ पर आबाद है, दुनिया पर आबाद है, वो भी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, काफिर भी हैं, बुत परस्त भी हैं, सारे। लेकिन जो इबलीस है ख़ास तौर पर, इसके बारे में ये कहा गया, ये एक बड़ी नई तहकीक है जो आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये जिन जो है ये फरिश्तों का एक कबीला है।
ایک خاندان ہے اور اس کا نام ہے جن۔ اور یہ والا جو ابلیس ہے جس کو کہا گیا کان من الجن، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا، تو فرمایا یہ جن اس قبیلے کا نام ہے جو اللہ کے فرشتوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرشتوں کی ایک قسم میں سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام دیا تھا کہ یہ عبادات میں بہت آگے تھا، اور اس بنیاد پر یہ استاذ الملائکہ بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اور جو لوگ اس بات کا قول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جن تو فرشتوں کا استاد نہیں بن سکتا، یہ جو فرشتوں کا استاد بنا ہے یہ بنیادی طور پر فرشتوں کے اسی ایک قبیلے میں سے تھا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات، انسانوں کو بھی مخاطب کیا اور جنوں کو بھی مخاطب کیا، اور اس کے بعد فرمایا اے جن و انس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، اور ان کا بار بار تذکرہ اور ذکر کرو، تاکہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ کے حضور شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں شاکر بنائے، اللہ ہمیں ذاکر بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔